ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو وہ گمراہی کہتے ہیں. یعنی جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے، کیونکہ گیئر ان کا الٹا لگا ہوا ہے نا. سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ جو حق سے اناد کرتے ہیں نا ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی. سورۃ الکہف میں آیا نا اینڈ پہ جا کے کہ ان کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کی جائے گی. جو بڑے مجرم ہیں نا ان کو تو کہا جائے گا تہاڈا تے حساب کرنے کی ضرورت نہیں، ایڈا کام پایا تسی. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں کی جائے گی، سیدھے اسٹریٹ جان کے اتنا ٹاپ و ٹاپ. اتنا سینسٹیو ایشو ہے. تو یہ پوری صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انذار ہے. انذار، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. اور یہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واعظین جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے ان کا رب چھین لیا ہے. اوے اس طرح کا رب جو انہوں نے بنایا ہے وہ رب ان سے چھینے. انہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ جس رب کا تعارف اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیائے سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں. کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں، اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے؟ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے. گاڈ از آل لونگ. کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے. تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو پھر اللہ تعالی روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے. کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے. اس کے کوئی احساسات نہیں ہے. یہ جذبات سے پسیج جانا یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. اللہ تو بے نیاز ہے. سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا. اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ذرا سی ہینکی پھینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو، سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ. اللہ اکبر. سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں
تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تہاڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح نکلی اس کی اگلی آسان ہو جائے گی، اور جو ادھر پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ اسی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ یعنی جو عقل نہ رکھے، سوچے نہ، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے تو موج مارے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جسے عقل ہوگی وہ ہر وقت سوچے گا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کو، اہل بیت کو، صحیح العقیدہ، تابعین تبع تابعین کو ہمیشہ گاڈ اورینٹڈ رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی آخرت کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ آپ قرآن دیکھ لیں، اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن، وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی، اللہ دی پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی بتا نہیں۔ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کر لے۔ دیکھیں نا سورہ النحل کے اینڈ پہ جا کے کتنی سخت آیات ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے، اس کی بدقسمتی ہے۔ ہم تو قرآن سے احادیث سے حوالے دے کے سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی، زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، سورہ النحل آیت نمبر 119۔ اس کے بعد تیرا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو برے اعمال کر لیں جہالت کی بنا پر، ثم تابوا، پھر توبہ کر لیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آئیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، تو بے شک تیرا رب یہ کچھ کرنے کے بعد لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی بخشنے والا مہربان کس صورت میں ہے؟ جب کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن آپ کو ہمیشہ آدھی پکچر بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحجر میں ایک بڑی ڈسائسو آیت ہے۔ دیکھیں جی قرآن، پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پھر قرآن کا خدا جو ہے پھر کوئی اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کروایا نا ایک بوڑھی نانی اماں کا، اور جی 70 ماؤں سے زیادہ، ہاں جی ابو جہل نال بھی، ہاں جس نے سیدنا یاسر اور سمیہ کو ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا، اس سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ۔ کن کہانیوں میں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے نہیں بسیجتا، نہ اس کے ہماری طرح کے جذبات یا احساسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حق میں محبت فرمانے والا ہے۔ باغیوں کے لیے صرف اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، لیکن جب وہ پکڑ لے گا نا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چھڑا نہیں سکتی کسی کو۔ یہ بالکل بات واضح ہے۔ تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر ہے 50۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی خبر ساتھ سنا دو کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ بہت ہی دردناک ہے۔ آدھی پکچر نہیں پیش کرنی، پوری، اور وہ جو پوری پکچر ہے نا وہ بھی بیلنس نہیں اسے کر رہی، وہ اس کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ باغیوں کے لیے کچھ نہیں ہے میرے بھائی،
اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہوگی. جی بالکل لکھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کام چوک کے رکھو تو رحمت اپنا کام کر لے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کسی خاص حد تک کی معاملات کو سدھار سکتا ہے، باقی چیزوں کی کمپنسیشن رحمت سے ہوگی. جس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جسے لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا تمہیں ختم کر کے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا. لیکن معافی جو ہے وہ پاکستان والی معافی نہیں ہے. وہ معافی آپ سن چکے ہیں کہ معافی مانگے اپنی اصلاح کر لیں، پھر کہیں وضو ٹوٹ گیا خیر ہے. باغی نہ ہو. بغاوت اور چیز ہے. بغاوت یہ ہے کہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، اور معافی اس کے لیے. اچھا یہ جو جتنی معافی کی ہے رحمت کی